السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے آج سورہ البروج کے تعلق سے تھوڑا غور و فکر کریں گے۔ یہ سورہ جو ہے نمبر 75 ہے، اس کے 22 آیات ہے اور ایک ہی رکوع ہے۔ لاسٹ ٹائم کچھ لوگوں نے ریکویسٹ کیا تھا کہ آڈینس میں سے اگر سب لوگ اپنے مائک اور کیمرہ بھی اگر کلوز کر دیں اس درس کے دوران، تو آپ لوگوں کی تصویریں یا لاؤڈ اسپیکر نہیں آئے گا، تو انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا لاسٹ ٹائم کچھ تھوڑا ڈسٹربنس ہوا تھا تو لوگوں نے ریکویسٹ کیا تھا، تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے۔ جزاک اللہ، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ یہ سورہ جو ہے البروج، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے آسمان کی قسم، ابتدا ہے۔ اس میں کچھ معجزات القرآن کے تعلق سے بھی ایک تھا، ایک رنگ اسٹرکچر بول کے نعمان علی خان کئی مرتبہ بیان کیے ہیں۔ تو اس میں ایسا ہے کہ پہلی آیت اور آخری آیت، پہلے کے دو چار جو آیتیں ہیں ان کا جو میسیج ہے وہ آخر کے آیتوں میں آتا ہے۔ یہ ایسا جو ہے القرآن کے جو معجزات ہیں ان میں سے معجزات ہے، اور یہ جتنا ہم ریسرچ کریں گے، ڈسکس کریں گے اور اس میں ریسرچ کریں گے تو اور تفصیلات ہم کو آئیں گے۔ اس کے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا آیت الکرسی کا بھی یہی معاملہ ہے، اس کا بھی جو ہے ایسی ہے، رنگ اسٹرکچر ہے۔ پہلی آیت آخری آیت کے ساتھ تعلق ہے، دوسری کا جو ہے 8ویں کے ساتھ ہے، تیسری کا 7 کے ساتھ ہے، 4 کا 6 کے ساتھ ہے، اور درمیان کی جو آیت ہے وہ بیچ کی ہے۔ میں آیت الکرسی کے تعلق سے جو بیان کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ نظر آ جائے گا انشاءاللہ کہ یہ پہلی آیت ہے اور 9 آیت کے ساتھ ملتی ہے، تو یہ تفصیلات ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو اس میں ہمارے ایک ٹیکسٹ کر دوں گا تو آپ کو زیادہ تفصیل سے معلوم ہوگا، مگر یہ اس صورت کا بھی یہی رنگ اسٹرکچر ہے، اس کے پہلی اور آخری آیتیں، اور پہلے کا مضمون سیکنڈ کا جو ہے وہ لاسٹ سے ملتا ہے، سیکنڈ بٹ لاسٹ سے، اور تھرڈ کا جو ایسی وہ کنیکشن یہ بتا رہے ہیں۔ وہ خیر ہم یہ تو موجودہ قرآن میں ڈسکس کر لیں گے کبھی۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان کی قسم کھا کر اس کی ابتدا ہو رہی ہے، اور قسم کی وجہ سے پہلے میں بتایا تھا کہ قسم کے مطلب، اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی اہمیت بیان کرنے کے لیے قسم کھا رہے ہیں، یا گواہی کے لیے پیش کر رہے ہیں، یا قسم کا مطلب یہ ہے اس کے بعد میں جو بات کہنے والی ہے اس کی اہمیت کی طرف ہمارا توجہ کرنا۔ یہاں جو ہے آسمان کی قسم کے ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ ذات البروج، کیونکہ آسمان کی اس لیے قسم کھائی گئی کہ اس میں بروج ہے۔ بروج کیا ہے؟ قلعے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ستارے ہیں، یہ تفصیلات ہیں، میں اس میں زیادہ ڈسکشن میں نہیں جاتا، مگر اللہ تعالیٰ کے تعلق سے پہلے بتا دوں آپ کو، پہلے احکام اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کو احکام دیا کرتے تھے وہ آسمان میں ابتدا کی جاتی تھی، اور یہ جو فرشتے جو انچارج رہتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کے احکام بیان کر دیے جاتے تھے کہ کن گروپ کے فرشتوں کو کیا کرنا ہے، بارش کب پہنچانا ہے، غذا کب پہنچانا ہے، کچھ اگر عذاب آ رہا ہے تو کب اس عذاب کو لے جانا ہے۔ تو فرشتوں کو نامنیٹ کر دیا جاتا تھا، اور ان کے سامنے آئندہ آنے والے واقعات ہونے والے ہیں اس کی تفصیل بیان کی جاتی تھی، جس کی آواز جو ہے اوپر سے آتی تھی، وہ آسمانوں کے ساتھ تو آسمان میں بھی آتی تھی اور آسمان کے باہر بھی اس کی آواز آیا کرتی تھی۔ تو پہلے جو جنات تھے وہ آسمانوں کے قریب جاتے تھے اور وہاں کان لگا کر سنتے تھے کہ کیا احکامات فرشتوں کو دیے جا رہے ہیں۔ وہ سننے کے بعد وہ احکامات کو فیوچر کے واسطے لا کے جو نجومی رہا کرتے تھے ان کو بتا دیتے تھے کہ یہ نیکسٹ ویک یہ ہونے والا ہے، نیکسٹ منتھ یہ ہونے والا ہے، ایسے چیزیں بتایا کرتے۔ تو جو کاہن اور نجومی رہتے تھے وہ لوگ جو ہے ان کی پرستش کرتے تھے جنات کی، تو ان کو لا کر یہ تفصیلات بیان کیا جاتی تھی۔ تو پھر وہ کاہن اور نجومی جو ہے جب لوگ ان سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے تو وہ ان سے پیسے ویسے لے کر بیان کر دیتے تھے، آئندہ ہفتے یہ ہونے والا ہے، اس کے بعد تو وہ لوگ دیکھتے تھے کہ جیسا نجومی اور یہ
بیان کر رہا ہے نا، بالکل اسی طریقے سے چیز ہو رہی ہے. تو اسی وجہ سے وہ لوگ بہت مشہور ہو گئے تھے کاہن اور نجوم میں کہ فیوچر کے تعلق سے یہ لوگ بالکل کریکٹ ہم کو اطلاع دیتے. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رسالت کا ہوا اور وہی کا سلسلہ نازل ہونے کے وقت جو بروج جو تھے وہ کھلے تھے، وہ سیکیورٹی ایریاز تھے پورے آسمان کے اطراف، جس میں فرشتے حفاظت کے لیے رہتے تھے. اور اگر کوئی جن قریب آ کر احکام سننے کی کوشش کرتا تھا اس کو شہاب ثاقب، وہ کیا چیز تھی ہم کو پتہ نہیں، مگر وہ فائر کی ایک جیسا مزاج رہتا ہے وہ پھینکتے تھے، جس کی وجہ سے جن آسمانوں کے قریب نہیں آ سکتے تھے. یہ جیسا ہم اس کے پہلے سورہ احقاف میں اور خود سورہ جن میں بھی، جو سورہ جن 72 ہے اس کی آیت 8 اور 9 ہے، کبھی اتفاق سے ہو تو آپ جا کر بعد میں دیکھ لیں. اور سورہ الاحقاف جو ہے 46 سورہ ہے، اس کی آیت جو آیت نمبر 29 میں بتایا گیا کہ جب جنات تھے وہ احقاف کے جو تفصیلات میں آئے ہیں تو جنات جو ہے جب آسمان کے قریب گئے تو وہاں سے ان کے اوپر شہاب ثاقب مارنے گئے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے پہلے ہم کو کبھی روکا نہیں جاتا تھا، اب اس وقت دنیا میں کیا خاص بات ہوئی جس کی وجہ سے یہ سیکیورٹی بہت اسٹرکٹ ہو گئی ہے، ہم قریب نہیں آ جا سکتے. تو ساری دنیا کا وہ سفر کرتے رہے کہ کیا چیز ہونے والی ہے. تو اتفاق سے جب دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا ہے تو اس ایریا میں جب گئے تو دیکھے تو طائف سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، جب دیکھے تو نماز کیا ہوتا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جب سنے وہ سارے آ کر بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے ہم کو منع کر دیا گیا کہ یہاں وحی نازل ہو رہی ہے اور یہ منتخب پیغمبر ہے. تو اس کے بعد انہوں نے ایمان لایا. اور پھر سورہ احقاف کے بھی تھے، اس کے بعد سورہ جن میں جو ہے سورہ جن 72 آیت نمبر 8 اور 9 میں وہاں بھی یہ تفصیلات آئے ہیں. اس کی وجہ سے تو یہ بروج میں جو ہے فرشتے بیٹھا کرتے تھے جو حفاظت کرتے تھے کہ وہی جو آ رہی ہے کوئی جنات آ کر اس کو نہ سنے ان کو اور اس کے تعلق سے. تو یہ خاص طور پہ یہ احتیاط کے لیے یہ بروج رہتے تھے. اچھا، سورۃ البروج کے تعلق سے جو خاص طور پہ آئے یوم الموعود جو ہے اس کا ترجمہ قیامت کے دن. شاہد اور مشہود کے تعلق سے بہت سارے ڈفرینسز بتائے گئے ہیں، بہت سارے مفسرین نے بہت سارے چیزیں کہیں، مگر شاہد اور مشہود کے تعلق سے یہ ہے کہ شاہد وہ ہے جو آپ دیکھتے ہیں یا آپ کے پاس آتا ہے، مشہود وہ ہے جو آپ جا کر دیکھتے ہیں. تو تفسیر کی کتابوں میں ابن کثیر وغیرہ میں پہلے تو بتایا گیا شاہد سے مطلب یہ ہے کہ جمعے کا دن ہے، اور مشہود سے مراد جو ہے عرفات کا دن ہے، کیونکہ شاید جمعہ تو آپ کے پاس آتا ہے ہر ہفتے اور عرفات کے لیے آپ لوگ خود جاتے ہیں، کیونکہ عرفات کے جگہ جو ہے دوسری جگہ نہیں آتی، ایک خاص دن اور ایک خاص جگہ پہ وہاں کرنا چاہتے ہیں. اور یوم موعود سے تو قیامت کے دن ہے. اب یہ آ گئے. اور شاہد اور مشہود کے تعلق سے بہت زیادہ ہے، تفصیلات ہیں. وہ اگر ہے ٹائم ہے تو نعمان علی خان کی ایک 1.5 آور کی ایک ویڈیو ہے، اس میں آپ جائیں گے تو وہ فرسٹ 15-20 منٹ سے صرف جو ہے 20 قسم کے ڈیٹیلز بتائیں کہ شاہد سے کیا مطلب ہے، مشہود سے کیا مطلب، 20 ڈفرینٹ کیٹیگریز بتائیں. اب ہم جو ہے اصحاب الاخدود کے تعلق سے کانسنٹریٹ کریں گے. یہاں یہ اخدود جو ہے خندق یا گھاٹی کو کہتے ہیں، اور اصحاب الاخدود کا ہے وہ خندق اور گھاٹی والے حضرات ہیں. اور میں اتفاق سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم سورۃ البروج اور اصحاب الاخدود کے تعلق سے ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، اور ہم کو اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جو حالات ہیں، تو ایک لحاظ سے ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ اصحاب الاخدود کو ہم جو اب اس وقت کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی، اب اس وقت ہمارے سامنے دنیا میں اس وقت جو حالات ہو رہے ہیں، جو فلسطین میں جو ہو رہا ہے، بمباری ہو رہی ہے، وہاں کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھے لوگوں پہ ان کے لیے پانی بند کر دیا جاتا ہے، ان کے لیے الیکٹریسٹی بند کر دی جاتی ہے، ان کے لیے کھانا بند کر دیا جاتا ہے، ان کے میڈیکل ایڈ بند کر دی جائے اور ان کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے. اور اپنے گھروں میں ٹی وی پہ وہ کھول کر وہاں دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں اور کھانے کھا رہے ہیں کہ دیکھو ان کے اوپر کیسے ہم بمباری کر کے ان کو ختم کر رہے ہیں. دیکھو ایک کے بعد دوسری بلڈنگ، دوسری کے بعد تیسری، ایک رات میں 100 میزائلس ان کے اوپر 1000 اب تک پھینکے گئے ہیں. اور وہ لوگ کیسا سفر کر رہے ہیں، اور ان کی سفرنگ کو دیکھ کر یہاں انجوائے کرتے جو لوگ کھاتے پیتے اور اپنے اسکرینوں پر دیکھ کر ہنس رہے ہیں. تو یہ صرف وہ چیز ہے جو اصحاب الاخدود کے ساتھ پیش آئی تھی.
اس کے لیے صحیح مسلم کے ایک حدیث ہے جو بہت سارے مفسرین نے بیان کی، ابن کثیر کے علاوہ بھی جو ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا تھا، یہ یمن میں ہوا تھا، نجران کا جو علاقہ ہے وہ وہاں ہوا تھا، وہاں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 70 ایئرز بیفور یہ واقعہ ہوا ہے۔ وہاں جو ہے جو بادشاہ تھا اس کا نام انہوں نے ذو نواس کہا ہے، جو مشرکین میں سے تھا، پرستش کرتا تھا، اور اس کے پاس جو ہے ایک نجومی اور یہ کاہن جو رہتے ہیں نا وہ خاص رکھا تھا، جو اس کو ہمیشہ آ کر اطلاع دیا کرتا تھا، کیونکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو نجومیہ اور کاہن رہتے ان کو وہ جن لا کر تفصیلات بتا دیتے، جس کی وجہ سے وہ اپنا پلاننگ کرتے تھے کہ آئندہ کیا کرنا چاہیے، کیسا پلان کرنا چاہیے۔ تو بادشاہ خاص طور پہ ایک جو ٹاپ کا کاہن اور نجومی تھا اس کو اب رکھا تھا، وہ ہمیشہ اس سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ جب اس کاہن یا نجومی کی ضعیفی ہو گئی، اس نے پھر بادشاہ کو اطلاع دی کہ میں ضعیف ہو رہا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ میرا کچھ زمانے میں میرا واقعہ ختم ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا جو علم ہے، کیسا جنوں کو ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں، کیسا ان کی پرستش کرتے ہیں اور کیسا ان سے تفصیلات معلوم کرتے ہیں، اس کے لیے میں کسی کو ٹرین کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ میرے بعد وہ سسٹم کمپلیٹ کرے گا، اس اسٹیپس لے گا، تو اس کو بھی ساری تفصیلات معلوم ہوں گے جو آپ کو لا کر پیش کرتے جائے گا۔ تو اس وقت بادشاہ نے ان میں سے کسی ایک لڑکے کو چنا جو اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ جو ہے یہ کافی انٹیلیجنٹ ہے، بہت فوری گریسپ کر سکتا ہے اور ایکشن بھی کر سکتا ہے، اس کا جو ہے ٹیلنٹڈ پرسن ہے، بلکہ وہ بچے کو چنا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ایک کاہن کے پاس میں بھیجتا ہوں، یہ تمہارے سے تفصیلات حاصل کر لے گا اور وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور اس کے فائدے سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کو بھیجنا شروع کر دیا، تو وہ لڑکا جاتا تھا وہ کاہن کے پاس اور جا کے اس سے کچھ باتیں سنا کرتا تھا۔ جب واپس آتا تھا تو وہاں ایک راستے میں ایک کراؤڈ نظر آتا تھا، ایک جگہ پہ لوگ جو ہے جمع ہو جاتے تھے کچھ سننے کے لیے، تو وہ کہتا تھا کہ یہ کیا سننا ہے، میں بھی بیٹھ کے تھوڑی دیر سن لوں۔ تو وہ جا کے وہاں ان لوگوں کے ساتھ جب سنا ہے تو وہاں جو ہے ایک راہب تھا، وہ بہترین اس وقت کی جو کرسچینٹی تھی اس کا بہت زبردست فالوور تھا، اور اس وقت کے جو حالات تھے، اس وقت کا جو دین تھا اس کے اوپر مکمل کاربند تھا اور کافی ایمان والا تھا، اور لوگوں کو اسلام کی اور توحید کی تلقین کیا کرتا تھا۔ تو لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے، اس کی توحید کی باتوں کو سنتے تھے۔ تو یہ جب آ کے سننے لگا تو یہ دکھتا تھا کہ وہ کاہن اور جو نجومی ہے وہ تو بت پرست ہے، وہ تو اپنے جو جنات ہیں ان کی پرستش کرتا ہے اور ان سے ان کے احکامات کو سنتا ہے، ان کی گزارش کرتا ہے، ان سے عبادت کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ تو اب اس کو ایک تھوڑا سا کانفلکٹ ہونا شروع ہوگا، مگر یہ دونوں جگہ جانا شروع کر دیا تھا، کاہن کے پاس بھی جاتا تھا مگر اس کے بعد یہ راہب کے پاس بھی بیٹھ کے سنا کرتا تھا۔ اب اس کے دل پہ جو ہے تھوڑا سا اثر ہونا پڑا کہ یہ جو راہب جو بول رہا ہے وہ بہت اچھی چیزیں بیان کر رہا ہے، اور اس میں جو ہے جو تلقین دیتا ہے دین سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کاہن اور جو نجمی تھا وہ تو ایک بالکل الگ قسم کے بیانات کرتا تھا، اس نے تو یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر کسی دو لوگوں میں لڑائی لگانا ہے تو وہ اس قسم کا مسئلہ چلنا چاہیے، کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو یہ کرنا چاہیے، کسی کو بیمار کرنا چاہے تو یہ چیز کو فالو کرنا ہے، اور کسی کو رزق کی زیادتی پیسے کی ہونا ہے تو یہ اس قسم کا کرنا ہے۔ تو ایسے ایسے چیزیں وہ سکھا رہا تھا، اور یہ راہب سکھا رہا تھا کہ نہیں، اللہ کی پرستش کرو، وہ ایک ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اور اس کی باتوں کو سننا ہے، لوگوں کے ساتھ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا رکھنا ہے، والدین کے ساتھ کیسا رہنا، بھائی بہنوں کے ساتھ کیسا رہنا، اپنی اولاد کے ساتھ کیسا رہنا، پڑوسی کے ساتھ کیسا رہنا، جیسے ہمارے دین میں جو سمجھایا جاتا ہے، سارے ادیان میں یہی چیز سمجھائی جاتی ہے، نیکی کے اوپر عمل کرنا اور لوگوں کے ساتھ اچھے رہنا، ظلم و زیادتی، جھوٹ اور دھوکہ، قتل نہ ہے، ظلم و زیادتی یہ نہیں کرنا، بلکہ یہ سمجھایا کرتا تھا۔ اس کا کافی اثر ہوا، مگر پھر بھی یہ تھوڑا سا تھا کہ میں کس کو کریکٹ فالو کروں۔ تو اس وقت اتفاق سے یہ ہوا کہ جب یہ واپس جا رہا تھا تو جس علاقے سے جا رہا تھا وہاں لوگ بہت پریشان کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے جا کے پوچھا کہ کیا چیز ہے، انہوں نے کہا کہ وہ جو آگے کا جنگل ہے وہاں سے ہوتے ہوتے ایک شیر اس علاقے کے قریب آ گیا ہے،
مگر ہم لوگوں کو دیکھ کر تھوڑا سا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، ورنہ اگر 2 4 آدمی رہتے تو وہ حملہ کر کے ختم ہی کر دیتا، مگر جب دیکھا کہ بڑا مجمع ہے تو تھوڑا رک گیا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کیا کروں۔ تو اب ہم لوگ یہ پریشان ہیں کہ اگر ہمارے وجہ سے تھوڑا ڈرا ہوا ہے، اگر ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے تو جو آخر کے بھاگنے والے رہیں ان کے اوپر حملہ کر کے ختم کر دے گا۔ تو ہم سب بھی اس وقت جمع ہے کہ تاکہ ہمارے موجود ہونے کی وجہ سے بھی تھوڑا اس پہ اثر ہوگا۔ تو اب ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو کیا کر سکیں۔ اس وقت کا زمانہ ایسا ہے کہ وہاں نہ بندوق تھے اور کچھ تھے، وہ تیر کمان ہوتے تھے، مگر اس وقت وہاں کے لوگ تیر کمان لے کے تو پھرتے نہیں تھے۔ کوئی اگر جنگ کا موقع ہو تو اپنے جو جہاں تیر اور کمان اور تلوار رکھتے تھے وہاں سے اٹھا کے لاتے تھے، مگر یہ وقت تو نہیں جنگ کا تھا۔ تو اب لڑکے نے کہا کہ اب اس نے کہا کہ ایک میں جو ہے جو بالکل جو راہب بات جو کرتا تھا وہ اللہ کے تعلق سے کرتا تھا کہ اللہ ہمارا کریٹر ہے، وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہم اور کو صحیح راستے پہ پہنچاتا ہے۔ اور کاہن اور جو یہ نجومی تھا وہ غلط قسم کی باتیں کرتا۔ اس نے کہا کہ اب دونوں میں فرق کرنے کے لیے میں اس وقت ایسا کرتا ہوں، ایک بڑا پتھر لے لیا۔ اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اس نے کہا کہ اگر خالق کے تعلق سے یہ جو راہب بیان کر رہا ہے، اگر راہب سچے راستے پہ ہو تو اس پتھر سے میں جب ماروں گا تو یہ پتھر جا کر سیدھا شیر کے سر پہ لگے گا یا اس کو لگے گا اور اس چوٹ کی وجہ سے وہ شیر مر جائے گا، اگر راہب سچا ہے۔ اور اگر میں پتھر ماروں اور اس سے اس شیر کو کوئی نقصان نہ ہو تو پھر کاہن یا نجومی حق پہ ہے، وہ سچا ہے، تو پھر میں اپنا کنسنٹریشن کاہن کی طرف کر دوں گا اور آپ کو چھوڑ دوں گا۔ لیکن اس پتھر سے اگر شیر مر جائے تو پھر میں کاہن کو چھوڑ دوں گا اور راہب جو بول رہا ہے اس کے اوپر حقیقت پہ آ جاؤں۔ تو لے کر وہ پتھر کو لے کر اس نیت سے اور دعا کر کے پتھر پھینکا، جیسے پتھر شیر کے سر پہ لگا فوری شیر گر گیا اور ختم۔ اب سارے لوگ جو اس وقت موجود تھے دیکھے کہ ایک لڑکا ہمارے سامنے پتھر اٹھا کر ہمارے سامنے شیر کے اوپر مارا ہے، جس پتھر لگتے فوراً شیر ختم۔ اب وہ ساروں نے اس کو اٹھا لیا، اس کے نعرے بلند کرنا کرے کہ یہ بچہ ایسا ہے، اس کے پاس کیا ٹیلنٹ ہے نہیں معلوم، جس ایک پتھر مارنے سے اتنا بڑا شیر جو حملہ کرنے والا تھا اس پتھر کی چوٹ پہ ختم ہو گیا۔ جو انہونی بات تھی، پتھر لگنے کے بعد تو شیر کو تو اور غصہ آ کر حملہ کرنا چاہیے تھا، مگر جیسی پتھر کی چوٹ لگی فوری شیر گرا اور ختم ہو۔ تو اس بچے میں کوئی خاص بات ہے کہ ٹیلنٹ ہے، وہ مشہور ہو گیا اور سارے علاقے میں انہوں نے کہا کہ یہ بچے نے ایسا کام کیا۔ تو اس کے بعد وہ راہب کے پاس جا کر اس نے کہا، تو راہب نے کہا کہ دیکھو اب تم نے سچائی کو قبول کر لیا ہے، مگر تم کو امتحان سے گزرنا ہے، اور جہاں لوگ ایمان لاتے ہیں اور حق کو تسلیم کرتے ہیں ان کا امتحان لیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر ثابت قدم رکھو، اور کبھی بھی امتحان ہوگا تمہارا تو حق کے اوپر قائم رہنا، اس کے اوپر رہنا، جان بھی چلے جائے تو کوئی پرواہ نہیں، مگر حق کو کبھی ایمان کو نہیں چھوڑ۔ اس بات کا ہو گیا۔ اس کے بعد لوگ جو ہے اس بچے کے پاس آ کے دعائیں کرانا شروع کر، جو بھی آتا دعا کے لیے تو وہ کہتا تھا کہ اچھا میں دعا کرتا ہوں، مگر آپ جو ہے پہلے اللہ کے اوپر ایمان لائے، جو ایک اللہ کو میں مانتا ہوں اس اللہ کے اوپر ایمان لائے۔ تو جو لوگ آتے تھے ان کو پہلے ایمان کی تلقین دیتا تھا، اس کے بعد ان کی دعا کرتا تھا، وہ اچھی ہو جاتی۔ اچھا، وہ بادشاہ کا ایک مصاحب تھا جو اس کی کمیٹی میں بیٹھا کرتا تھا، اس کے بعد اس کی آنکھیں خراب ہو گئی، تو اس نے اجازت مانگی کہ بادشاہ سلامت، میں دیکھ نہیں سک رہا ہوں، میری آنکھیں بالکل چلے جا رہی ہیں، تو میں کسی کی مدد سے یہاں آ کر بیٹھا کرتا ہوں اور چلے جاتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں یہاں سے آپ سے رخصت لیتا ہوں۔ تو بادشاہ نے اجازت دے دی کہ اگر تم کو نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر کیوں آ کے بیٹھتے ہیں یہاں، اس کو نکال۔ جب اس شخص کو پتا چلا کہ یہ اس کی دعا سے اچھے ہو رہے ہیں تو یہ بھی پہنچا اس کے پاس، کہا کہ مجھے اس لڑکے کے پاس لے جاؤ۔ تو اس کے جو بھی رشتے دار تھے وہاں لے کے گئے، لڑکے کے پاس بیٹھا، اس نے کہا کہ میری آنکھیں چلی گئی ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں میں دعا کرتا ہوں، مگر پہلے آپ جو ہے ایک اللہ پہ ایمان لائیں اور جو بت پرستی کرتے چھوڑ دیں۔ تو اس نے کہا کہ بالکل میں ایمان لاتا ہوں، بت پرستی چھوڑ دیتا ہوں۔ جب ایمان لا لیا تو اس نے ہاتھ میں اٹھا کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ایمان لا لیا ہے اور اس کی آنکھوں کے جو نور چلے گا ہے اس کو واپس کر دے، اس کو پھر سے دیکھنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کری، دعا ختم ہوتی فوری اس کی آنکھوں سے دکھنا شروع ہو۔ وہ تو بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد اس نے کہا، اس کو پتہ نہیں ہے وہ انعام دینے کی کوشش کیا وہ تفصیلات نہیں ہے، مگر وہاں سے پھر وہ جو مصاحب تھا جو اندھا ہو گیا تھا بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم تو اندھے ہو گئے تھے، کیا ہوا؟ اب تو نظر آ رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ بالکل نظر آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ کیا واقعہ؟ انہوں نے کہا کہ وہ فلاں جو لڑکا ہے وہ اس نے جو ہے اس کی وجہ سے مجھے صحت مل گئی. تو بادشاہ تو سمجھا کہ اچھا وہ جو میں نے جس کو کاہن اور نجومے کے پاس بھیجا تھا تو وہ تو بہت اچھا علم حاصل کر لیا ہے، تو اس کے علم کی وجہ سے تم اچھے ہو گئے. تو اس نے کہا کہ علم کی وجہ سے نہیں، مگر اس نے کہا کہ بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی پرستش کرو. تو بادشاہ کو بہت غصہ ہے. انہوں نے کہا کہ تو تم تو بت پرستی چھوڑ کر اس چیز کو ایک اللہ کو ماننا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو اس نے کہا کہ بلاؤ اس کو بھی بلا اور کہا کہ یہ لڑکے کو بھی بلاؤ اور لڑکا کس سے یہ چیز سیکھا ہے اس کو بھی بلاؤ. تو وہاں ایک تفتیش کرے تو معلوم ہوا کہ وہ راہب ہے جس سے سنا تھا. راہب کو بھی بلا لیے اور یہ جو مصاحب تھا اندھا اس کو بھی بلا لیے، لڑکے کو بھی بلا لیے. لڑکے سے کہا کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک اللہ کی کرتے. نے کہا کہ میں تو سمجھتا ہے کہ تم بت پرستی کی کرتے ہیں اور کہاں سے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ راہب سے میں نے سیکھا ہے اور ایک اللہ کی پرستش کرنا ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا خالق ہے اور اسی کے پاس ہی ہم واپس جانا ہے. اس کے بعد سنتے بادشاہ کو تو بہت غصہ. اس نے کہا پہلے یہ دونوں کو تو فوری قتل کر دو. تو راہب کو اور وہ جو آنکھ جس کو ملی تھی دونوں کو قتل کر دیا گیا. لڑکے کے لیے کہا کہ اس کو میں صرف قتل کرنا نہیں چاہتا کیونکہ کچھ لوگوں نے اس سے کچھ فائدہ اٹھایا ہے، ان کے اوپر کچھ اثر ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایک تکلیف دہ موت ہو تاکہ لوگوں میں مشہور ہو کہ اس کو جو ہے عام طور پہ جو قتل کرتے ہیں وہ قتل نہیں کیے، اس کو خاص طور پہ مارا گیا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ اس کو پہاڑ پر لے جا اور پہاڑ کی جو اوپر کا جو پیک ہے، چوٹی ہے، وہاں سے اس کو دور پھینکو تاکہ اس کے بونز، اس کی ہڈی پسلی سب ہو جائے، اس کی باڈی کے پیسز ہو جائے. اس کے بعد جب اس کی باڈی گر کے پیسز ہو جائے، سارے ملک کے لوگوں کو، اس علاقے کے لوگوں کو بلاؤ اور بتا دو کہ یہ لڑکا جس نے بت پرستی کے خلاف آواز نکالی تھی اس کا یہ اثر ہوا کہ آئندہ سے کوئی پھر بت پرستی کو چھوڑ کر یہ ایک اللہ کی پرستش کے لیے نہ جائے. تو اس لڑکے کو لے کے گیا، وہاں پہاڑ کی چوٹی پر لے گیا، وہاں گرانے کی کوشش کی تو لڑکے نے دعا کی اللہ تعالیٰ آپ اگر مجھے حق پہ جانتے ہیں تو مجھے بچا لیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا اور وہاں ایک زلزلے کے جیسا ہوا، جو ماؤنٹین تھا وہ شیک ہونے لگا، جس کی وجہ سے جتنے لوگ اس کو 15-20 لوگ جو پکڑ کے لے گئے تھے وہ سارے وہاں سے گر کر ٹوٹ گئے اور ختم ہو گئے. لڑکا واپس آ گیا، آ کے پھر بادشاہ کے محل میں آیا. بادشاہ نے کہا کہ کہاں ہے وہ لوگ؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچا دیا، تم جو لوگوں کو بھیجے تھے وہ سارے گر کے ختم ہو گئے. بادشاہ کو غصہ، اس نے کہا کہ اچھا پہاڑ میں یہ معاملہ ہوا تو ایسا کرتے ہیں اس کو پانی میں تو بڑی کشتی لے کے اس میں کئی لوگوں کو کہا کہ اس کو پکڑ کے بیچ میں رکھو بند اور اس کو لے جا کر جب بیچ دریا میں جائیں گے نا وہاں اٹھا کر پھینک دو تاکہ یہ پانی میں ڈوب جائے اور یہ پانی کے جو جانور ہیں ان کی غذا ہو جائے. آ کے سب لوگوں کے سامنے تفصیل بیان کر دینا کہ اس کو پانی میں ڈالا. میں نے کہا اچھا. بڑی کشتی میں سارے لوگ گئے. آپ جب درمیانی جگہ گئے اس نے پھر دعا کی اللہ کا، تو وہاں پھر ایک پانی میں ایک ریئیکشن شروع ہو گیا جیسا طوفان آتا ہے، وہ طوفان آیا اور کشتی الٹ گئی اور جتنے لوگ کشتی میں تھے وہ کشتی کے اندر ہی پھنسے رہے اور وہیں ختم ہو گئے. یہ لڑکا اوپر آ کے کشتی کے اوپر آ گیا، آ کے پھر وہاں سے تیرتے ہوئے آ کے پھر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا. بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہوگا؟ نے کہا کہ ان لوگوں کو ختم. تو پھر بادشاہ نے کہا، تو اس نے لڑکے نے کہا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو ایسے 15-20 ہزار مرتبہ بھی کوشش کریں گے تو مجھے کوئی نہیں مار سکتا. میرے مارنے کا ایک طریقہ ہے، میں جس اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہوں صرف اس کا نام لے کر مجھے مارا. اللہ کے نام سے بسم اللہ تعالی اگر کہہ کے اس کے نام سے اگر مجھے ماریں گے تو اسی وقت میری روح نکل سکتی ہے، اس کے علاوہ تم مجھے نہیں مار سکتے. تو پھر اس نے کہا کہ کیسا کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک آپ ایسا کریں کہ کوئی جو ہمارے پاس کا جو بڑا ایریا ہے مجمع جمع کرنے کا، اس علاقے میں لوگوں کو بتا دیں، سب کو اطلاع کر دیں کہ میرا نام جو مشہور ہو گیا تھا کہ سارے لوگوں کا علاج کرتا اور ایسا ہے اور ایسا ہے. سارے آپ کے علاقے کے اس وقت کے جتنے لوگ تھے، اس علاقے کے جتنے لوگ تھے، اس شہر کے جتنے لوگ تھے، سب کو ایک دن جمع کر لو. کل کرتے ہیں تو کل کر لو، اور اس وقت سارے جب لوگ جمع ہوں گے مجھے سب کے سینٹر میں رکھنا
ایک لکڑی جو درخت ہے اس پہ مجھے جیسا سولی دینا ہے ویسا مجھے ٹائی کر دینا، اس کے بعد تیر لینا اور تیر کے اوپر لکھ دینا کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اور سب جو بھی تیر مارے گا اس سے کہنا کہ یہ اللہ کے نام سے میں تیر مارتا ہوں، تو اس وقت جو تیر لگے گا تو اس تیر سے میں ختم ہو جاؤں۔ تو میرے بادشاہ نے لوگوں کو تشہیر کر دی کہ جو لڑکا اسی قسم کی باتیں کرتا ہے ہم اس کو آج کل ختم کرنے والے ہیں، سب لوگ جمع ہو جائیں۔ سارے لوگ جمع ہو گئے کہ اور اس بچے سے متاثر بھی تھے۔ اب وہ کھڑے رہا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے موت سے پہلے لوگوں کو تلقین بھی کی ہوگی، کہ کہا کہ دیکھو میں ایک اللہ کو جاننے والا ہوں، ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، اس کے اوپر ایمان لایا ہوں، اور بادشاہ نے کئی کوشش کی مجھے مارنے کی، مگر میرا اللہ نے ہمیشہ بچا دیا، اور صرف میرا مارنے والا صرف ایک اللہ ہے، اور اس تیر کے اوپر اس اللہ کا نام لکھا گیا ہے، اور میں بادشاہ کو کہا ہوں کہ جب اس تیر سے مارے گا تو اسی تیر سے میں، تو آپ سب لوگ بھی شاہد رہیں، دیکھیں، گواہی دیں مجھے۔ تو یہ میں جو بات کر رہا ہوں، تو اس وقت وہ تیر لگا کے اس تیر سے بسم اللہ کے نام سے چھوڑا گیا، اور وہ لڑکے کی جو ہے کنپٹی میں تیر لگی ہے، تیر لگتے ہی وہاں سے ختم ہو کر وہ فوری مر گیا۔ مرنے کے پاس سارے لوگ جو تھے وہ سارے اللہ اکبر کا نعرہ کرے کہ دیکھیں یہ لڑکا جو بات کرتا تھا نا، یہ بالکل سچی بات ہے، اور ہم جو اس لڑکے نے بات کی ہے اس پہ ایمان لا لیں۔ اب بادشاہ کو تو بہت بڑا پریشانی ہوگی کہ میں یہ تو بات نہیں سمجھا، میں سمجھا تھا کہ صرف اپنے وجود کے خاتمے کے لیے لوگوں کو بلا رہا ہے، مگر یہاں اس نے جو لوگوں کو جمع کیا تو اس کا ایک الٹا اثر یہ ہوا کہ یہ جو لوگ جو کثرت سے بت پرستی کرتے تھے، سارے بت پرستی کو چھوڑ کر ایمان لا لیے۔ اب بادشاہ کو بہت غصہ ہے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ دیکھو جن لوگوں نے بت پرستی کو چھوڑ کر اس لڑکے کی بات سن کر ایمان لائے ہیں وہ لوگ واپس بت پرست بن جاؤ، نہیں تو میں ان سب لوگوں کو ختم کر دوں۔ لوگوں نے کہا کہ تم جو کرتے کر لو، ہم تو ایمان چھوڑنے والے نہیں۔ تو پھر اس نے حکم دیا کہ خندق کھولے جائیں، بڑی خندق، اتنی بڑی تھی مجھے پتا نہیں، اس کی تفصیلات نہیں آئیں گے، مگر بعض تفصیل کی کتاب میں بتایا گیا کہ ریکٹینگولر اور بہت بڑے قسم کی تھی، اس کو کافی ڈیپ کھودا گیا، اس میں آگ اور کوئلے اور لکڑی ڈال کے اس وقت کی آگ پھیلائی گئی ہے۔ اس کے بعد جتنے لوگ تھے سارے لوگوں کو پکڑ کر بلایا گیا، بلا کے کہا کہ تم لوگ ایمان کو چھوڑ دو اور بت پرستی شروع کر دو، نہیں تو تم کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ ان کو جو ہے آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، آگ لگایا، اور جتنے ایمان لائے تھے ان لوگوں کو پھینکنا شروع کر دیا، پھینکنا، اور وہ جو گرتے جا رہے تھے، تو یہ کونے پہ جتنے بادشاہ تھا اس کے جو ساتھی تھے سب لوگ جمع ہو گئے تھے، جو بت پرست تھے وہ اطراف میں اس خندق کے اطراف بیٹھے ہوئے، اور وہ نظارہ کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے کہ دیکھو ہماری بات چھوڑ کر یہ جو ایمان لائے ہیں نا، ان لوگوں کا ایسا۔ تو یہ اس لحاظ سے ان کو آگ میں پھینکا گیا، اور یہ جو اطراف بیٹھے رہے تھے وہ لوگ انجوائے کرتے رہے، لوگوں کو جلتا ہوئے دیکھتے۔ تو اب ہم جو اس وقت کے جو بھی حالات ہو رہے ہیں یہ فلسطین میں ہو رہے ہیں، اس وقت بھی لوگ جو ہے وہاں ان لوگوں کے اوپر حملہ کر کے ان لوگوں کو ان کی تباہی دیکھ کر اپنے اطمینان سے بیٹھ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے نا کہ تھوڑی دن کی انجوائمنٹ ہے، کر لو، پھر ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں یہ لوگ جن کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور جن کو شہید کر رہے ہیں وہ جنت کے اعلیٰ مقامات پہ بیٹھے ہوئے، وہ اللہ سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتایا کہ جو ہمارے پہ جو ظلم کیے تھے وہ کہاں ہیں، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں جہنم کے جو نچلے درجے میں کس جگہ میں عذاب میں مبتلا ہے، نہ پانی مل رہا ہے، نہ کھانا مل رہا ہے، نہ کوئی سہولت ہے، وہ دیکھیں گے، اور یہ لوگ جنت میں بیٹھے ہوئے نہروں سے پانی لیں گے اور جنت کی غذائیں لیتے رہیں گے اور ان کو دیکھیں گے، تو اس وقت وہاں سے لوگ پکاریں گے کہ آپ کے پاس کا جو پانی ہے کچھ تھوڑا سا پانی ہم کو دے سکتے ہیں، تھوڑی بہت غذا جو آپ کھڑے ہو دے سکتے ہیں، وہ کہے گے نہیں، وہاں کے فرشتے بولنے کہ نہیں، جنت کی کوئی چیز تو تم تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ وہاں یہ جو اصحاب الاخدود جو کھائے والوں کے پاس تھے، بیٹھے ہوئے تھے، جو وہاں کا بادشاہ تھا اس کا نام تفسیر کتاب میں ذو نواس آیا ہے، اور جو لڑکا جس کو انہوں نے شہید کیا اس کا نام عبداللہ بن تامر کے نام سے بتایا گیا، واللہ عالم، یہ تفسیر کی کتاب میں۔ مگر ہم کو اس چیز سے کچھ سبق لینے ہیں، کیا ہے؟ پہلی ایک سبق یہ ہے کہ حق کے پہنچنے کی طلب، نمبر 1، اس لڑکے کو حق
کی طلب ہوگی تو ایک لیسن یہ ہے کہ حق کو طلب کرنے کی، ہم کو حق کو پہنچنے کی طلب ہم میں پیدا ہونا چاہیے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نمبر 2، حق کو پہچاننے کی بھی کوشش چاہیے۔ اس نے کہا تھا نا کہ کون سی چیز صحیح ہے، کاہن صحیح ہے یا راہب صحیح ہے، جو سچ ہے اس کی طرف ہدایت کی۔ اس کے بعد اس کے پہنچنے کی کوشش، جیسا کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سے ہم سچے راستے کے لیے دعا کرتے ہیں، تو خلوص سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سچے راستے کی طرف توفیق دے جائے۔ یہی تو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر ایک حق کے پہنچنے کی طلب، نمبر 2 حق پہنچانے کی کوشش، نمبر 3 خلوص سے دعا کرنا، نمبر 4 اچھی صحبت اختیار کرنا، وہ راہب کی صحبت میں آ کے اپنا وقت گزارنے لگا، کیونکہ ہم کو بھی چاہیے کہ صحبت اچھی ہونے کی، ایسے قسم کے صحبتوں میں نہیں جائیں جس میں صرف دنیاوی فائدے ہوتے ہیں اور دین سے دوری ہو جاتی ہے۔ ہم کو دین کے تعلق سے جہاں فائدہ ہوتا ہے، سچائی ہم کو ملتی ہے، حق کا راستہ ملتا ہے، تو اس قسم کی صحبتوں میں ہونا۔ آپ کو پتہ ہے نا، حدیث کی کتابوں میں بعض تفسیرات میں آیا ہے کہ اگر کوئی لوہار ہے، اگر اس کے پاس بیٹھیں گے نا تو وہ آگ جلائے گا اور لوہے کو مارے گا، تو اس سے جو دھواں نکل رہا ہے، وہ چنگاریاں نکل رہے ہیں، اگرچہ وہ کچھ نہیں بھی کر رہا ہے تو وہاں بیٹھے گا تو کچھ چنگاریاں جا کر اس کے کپڑوں پہ لگیں گے اور اس کو تھوڑا کچھ جلا دیں گے۔ کچھ نہیں ملتا ہے تو صرف وہاں کی دھول اور وہاں کے جلنے کی جو بدبو ہے اور وہ جو قسم کے جو وہاں کے فیومز نکل رہے ہیں اور وہاں کے جو ہوائیں آ رہے ہیں، وہ ان سے آپ کے لنگ ڈیمیج ہوتے ہیں، اس کے کافی نقصانات ہوتے ہیں۔ کچھ نہیں تو آپ کے بالوں میں راکھ تو آ جائے گی، کپڑوں میں اس کا دھواں آئے گا، کپڑوں میں آپ کو راکھ آ جائے گی۔ تو یہ وہ لوہار ہے۔ اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ عطر فروش۔ جو شخص عطر بیچ رہا ہے، اگر آپ اس کی دکان پہ بیٹھے رہیں گے تو مختلف قسم کے عطر لگے ہوئے رہتے ہیں، وہ نکالے گا، وہ کسی کسٹمر کو لگائے گا تو وہ اس کی خوشبو آپ کو بھی آ جائے گی، اور وہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی تھوڑا سا عطر لگا دے تو اس کے آپ کے کپڑوں میں خوشبو آ جائے گی۔ اور جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں وہاں نہ آپ کو دھول ہے، نہ دھواں ہے، نہ کچھ آگ لگ رہی ہے، کچھ نہیں، بلکہ عطر کی جو ہے خوشبو آ رہی ہے، آپ کے کپڑوں میں بھی خوشبو آ جائے گی، آپ کے جسم میں بھی خوشبو آئے گی، اور جتنی دیر بیٹھے وہ آپ کا خوشی سے گزرے۔ تو لوہار اور عطر فروش کا کمپیریزن، تو صحبت لینے کے لیے اچھی صحبت اختیار کریں، نمبر 4 یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا، قرآن بتایا، کونوا مع الصادقین، آپ جو سچ بولنے والے ہیں، سچائی پہ ہیں، ان کے ساتھ رہو تاکہ اس سے آپ کو، ان کی سچائی سے آپ کو فائدہ ہو، آپ بھی سچ کرنے والے ہو جائیں۔ نمبر 5 یہ، اہل ایمان پر ظلم و ستم ہوتے رہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ جہاں سے ہم ایمان کے اوپر قائم ہو گئے تو ہمارے دنیا میں امتحان ہوتا ہے، اور اہل ایمان اکثر جو ہے ان کا امتحان ہوتا ہے، ظلم و ستم سے ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک ہم کو ڈیٹیلس معلوم۔ نمبر 6 یہ ہے کہ سچے ایمان قبول کرنے والے ظلم و ستم سے ایمان کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ ظلم و ستم ہو تو ایمان کو نہیں چھوڑتے، ہرگز برداشت نہیں کرتے۔ جیسا کہا گیا کہ ایمان کو چھوڑنا ایسا ہے کہ آگ میں جل جانا آپ پسند کریں گے، مگر ایمان کو چھوڑنا نہیں۔ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں جو ہوا ہے، حضرت سمیہ، حضرت یاسر ہے، حضرت بلال ہے، حضرت خباب بن عرب، کئی لوگ ہیں، تفصیلات ہیں اس کی۔ حضرت سمیہ کا تو واقعات معلوم ہے نا آپ کو، ابو جہل کے پاس باندھی تھے، ان کے اوپر سختی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ میں تیری خدمت کرتی ہوں، جھاڑو دینا ہے، پکوان کرنا ہے، جو میرے سے کام لیتا ہے میں لیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، کام تو تم کرتے ہیں مگر بلیو جو کرتے ہیں تم بت پرستی چھوڑ کر ایک واحد اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا نہیں چھوڑ۔ تو ان کو ہاتھوں اور پیروں سے باندھ کر زمین میں کھڑا، اس کے بعد ایک نیزہ لے کر ان کے پیٹ میں مارا ہے، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوگا، ان شہادت ہوئی۔ حضرت یاسر کے تعلق سے معلوم ہے نا، وہ بھی قبول نہیں کیے تو ان کے اوپر بھی ظلم کیا، دونوں پاؤں پہ اور دونوں ہاتھوں پہ 4 اونٹوں کو 4 لمس کے ساتھ لگا کے ان کو مارا گیا ہے۔ تو جو طاقتور اونٹ بھاگے ہیں تو 4 پیسز ان کے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے 4 پیسز۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ ہوا، ان کے ہسبینڈ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ سے ہوتا۔ حضرت خباب بن عرب کو لوہار کے پاس کام کرتے تھے، وہ اس کی ساری خدمت کرتے تھے، صرف اللہ پہ بلیو کرتے تھے، تو کام ختم کرنے کے بعد اس نے پریشرائز کرا کے چھوڑ دو، کہا کہ نہیں چھوڑتا۔ وہ جو کوئلے جو جل رہے تھے نا،
ان کے اوپر 2-3 لوگوں کو کہا کہ ان کو پکڑ کے لاؤ اور اس کوئلوں پہ ان کو لٹا دو. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی پیٹھ کوئلوں کے اوپر رکھ دی گئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ گئے ہیں تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت عمر نے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے میری پیٹھ کو تو پھر اس کے بعد میں کیا ہوا؟ تو انہوں نے اپنا کپڑا اٹھا کر بتایا. حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ ساری پیٹھ پہ جو ہے بلیک 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 اسپاٹس تھے. چاہے ان کی جلد جلی ہے جس کی وجہ سے ان کا جو فیٹ تھا وہ نکل کے وہ کالے ہو گئے انسان. اور حضرت بلال کے تعلق سے یاد ہے دھوپ پہ ان کو لٹا کر ان کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا. کہتا تھا کہ چلو امیہ بن خلف کہتا تھا کہ تم جو ہے اس بت کو مالو، بت لا کر لگا دیتا تھا. تو حضرت بلال کہتے تھے احد احد احد، ایک اللہ کو نہیں چھوڑا. یہ سب ہوئے ظلم و ستم ایمان والوں کے اوپر ہوا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے فرعون کی جو لڑکی تھی اس کی جو شنگار کرنے والی تھی جو ہے نا وہ اس وقت کنگھی اس سے گر گئی تو اس نے اللہ کا نام لیا. تو اس نے کہا تم جو عبادت کرتے ہیں وہ کسی میرے بابا کے تعلق. انہوں نے کہا تمہارے بابا نے، میں تو ایک اللہ کی بات. تو اس نے اپنے بابا کو بتا دیا. تو فرعون نے ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا. مجھے ساروں کو چھوڑ کر مجھے اپنا خدا مانو. اس نے کہا کہ نہیں میں ایک اللہ. تو اس کے بعد کہا کہ اچھا ان کے بچے جو تھے ان بچوں کو بلا لیا، سب کو بلا کے کہا سب کو تم لوگوں کو ایک بڑے ایریا میں جو ہے آئل کو بوائل کیا گیا. بوائلنگ آئل میں کہا کہ ہم تم لوگوں کو ایک ایک کر کے ڈالتے ہیں. تو اس عورت نے کہا ایک دعا میں کر سکتے ہیں کہ ایک درخواست کر. اس نے کہا کیا؟ نے کہا کہ ہم سب کو جب ختم کر دیں گے نا ہماری ہڈیوں کو کسی ایک ہی جگہ میں مکس کر کے وہاں دفن کرنا، الگ الگ نہ پھینکنا. تو اس نے کہا کہ اچھا اب تو میں کتنا تمہارے کو تو جلانا ہی ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا، سارے تمہاری ہڈیوں کو تمہارے فیملی کی ہڈیوں کو لے کر میں ایک جگہ دفن کر دوں. تو جب یہ اس کی ایک ایک بچی کو پھینکنا شروع کر دیا ہے، بچوں کو پھینکنا دیکھتے رہے. اس کے بعد جب اس کی چھوٹی بچی تھی گود میں تھی دودھ پینے والی تھی، اس کو جب کھینچنے کی کوشش کی تو آنکھوں میں آ کے ایک دم پریشان ہو گئی. تو اس نیو بورن بیبی نے بات کی. اس نے کہا کہ امی جان ہرگز ہرگز ڈونٹ چینج یور مائنڈ، ہم کچھ دیر میں اللہ کے پاس جانے والے ہیں، جنت میں جائیں گے. چھوٹی نیو بورن بیبی نے بات کی. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نیو بورن تھے جب بات کیے تو یہ فرعون کے پاس جو کام کرنے والی تھی اس کی بیٹی نیو بورن بیبی نے بات کی. تو اس کے بعد ان کو بھی ڈالا گیا، ساروں کی ہڈیاں جمع کر کے ایک جگہ دفن کیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب گئے ہیں تو وہاں سے خوشبو آ رہی تھی. تو جبرائیل سے پوچھے کہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ انہوں نے کہا کہ اس جگہ سے آ رہی زمین میں جہاں ان کے ہڈیوں کو دفن کیا گیا تھا، وہاں قیامت تک یہ وہاں سے خوشبو آتے رہے گی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اعزاز دیا. تو یہ وہاں کی تھی. اس کے بعد معلوم ہے نا آپ کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزات دیکھے تو جادوگر جتنے تھے سارے جو سجدہ کر لیے اور ایمان لا لیا اللہ پر. تو ان کو کیا فرعون نے کیا کہا تم ایمان کیسا لگا بغیر میری اجازت کے، واپس آ جاؤ. انہوں نے کہا کہ نہیں واپس نہیں. تو ان کے اوپر کیا ظلم و زیادتی ہوئی، ان کا ایک ہاتھ اور پیر کاٹا گیا. اس کے بعد ان کو سولی دے دے گئے مگر ایمان سے نہیں ہٹے. تو یہ خندق والے ہی نہیں تھے بلکہ ایسے کئی واقعات ہمارے پاس ہیں جس میں انہوں نے شہادت قبول کر لیا اور اس شہادت سے جو ہے جنت میں داخل ہونے لگے. اور اس کے ساتھ تو یہاں صرف قوم فرعون اور قوم سمود کا ذکر ہوا ہے اس سورے میں، سورہ بروج میں. مگر اس سے پچھلے زمانے کے جتنے لوگوں پہ مظالم ہیں تو وہ سب سارے ہم کو غور کرنا چاہیے. صرف قوم فرعون اور قوم سمود جو موسیٰ علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی دو قوموں کے طور سے کہا کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو لوگ مظالم کرتے تھے ان سب کو ختم کر دیا. فرعون اس کے جو سارے لوگ تھے ان کو تو غرق کر کے تباہ کر دیا گیا. اور صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے جو اونٹنی کو کاٹا تو اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آیا. کتنے دن عذاب آیا، کیسے کیسے تباہیوں سے گزر گئے، وہ ختم ہو گئے. ایک اہم بات یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی جو لوگوں نے بیٹھ کر ان لوگوں کو اس آگ میں ڈالا ہے اگر یہ توبہ کرتے نادم ہوتے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. کتنی بڑی بات ہے، توبہ کی اہمیت ہے. اصحاب اخدود کو جو جلانے والے تھے اگر وہ بھی توبہ کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی اگر توبہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ میں معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ. مگر انہوں نے بغیر توبہ کے کہے تو اس لیے ان کے اوپر عذاب کو روکا نہیں جا سکتا. ان کے اوپر مولانا تقی عثمانی صاحب جس آیت کی جو تشریح کر رہے تھے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس واقعے کا صحیح مسلم کا جو واقعہ اس میں یہ تھا ان لوگوں کو جب آگ میں ڈالا جاتا تھا یہ آگ میں پھینک
جب پھینکا جاتا ہے آگ میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی روح اوپر اٹھا لیتا تھا، ان کا خالی جسم جا کے جلتا تھا، اور جو جسم جل رہا ہے اس کی کوئی ان کو تکلیف نہیں پہنچی، کیونکہ ان کی روح کو اوپر اٹھا لیا گیا. جیسا آپ کو معلوم ہے ابراہیم السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو کیا ہوا، وہ یا نارو کونی بردم السلام علیہ ابراہیم. آگ کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تم جلا نہیں سکتے، اور اس کو حکم دیا گیا کہ باغ ہو جائے. تو ایسی جو آگ میں جو اصحاب اخدود کو پھینکا گیا تھا، وہ آگ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی روح کو اٹھا لی. اس کے بعد ان لوگوں کو جلنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، اور آگ اس کے بعد بھڑکنا شروع ہو گئی. اور مولانا تقی عثمانی صاحب نے بیان کیا ہے کہ وہ آگ اتنی پھیلی کہ جو جتنے لوگ کناروں پہ بیٹھے تھے ان سب تک پھیل گئی، اور وہ سارے لوگ اس آگ میں جل کے ختم. اور وہاں کا جو بادشاہ تھا ذونواس وہاں سے بھاگ کے چلے گیا، مگر بعد میں جو ہے وہاں جیسی یہ اطلاع وہاں کی کرسچینٹی کو، جو رومن امپائر اس وقت جو لوگ تھے ان کو پتہ چلا ہے، تو وہاں سے آرمی آئی اور اس بادشاہ کے پیچھے گیا. یہ کہیں جنگل میں گیا، وہاں کسی جگہ کسی عذاب میں ختم ہو گیا. اس کے بعد وہاں کے جو کرسچینٹی تھی، وہ کرسچن لوگ آ کے اس جگہ پہ اس یمن کے علاقے میں قائم ہو گئے. وہاں جانے کے بعد پھر انہوں نے وہاں اپنی کرسچینٹی پھیلا دی. اور اسی جگہ کے جو وہاں تھے اس میں ایک جو کرسچن جو وہاں سے آئے تھے نا، اس کے بعد ایک وہاں کا جو کرسچن جو علاقہ تھا، وہاں کا گورنر تھا، وہ جو اس کا نام ابرہا تھا. وہ وہاں کے علاقے کا ابرہا ہے. یہ جو اصحاب الاخدود کا جو علاقہ تھا، وہاں پھر کرسچنس نے آ کر ذونواس کو ختم کر دیا، اس کے سارے لوگوں کو ختم کر دیا، کرسچینٹی بس گئی. تو وہاں ابرہا تھا، وہی ابرہا ہے جس کا سورہ فیل میں ذکر ہے. وہ وہاں سے اپنے ہاتھیوں کے اوپر لے کر مکے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا. وہ یہ سلسلہ مجھے تفسیر کی کتاب میں ملا ہے، تو میں نے آپ کے سامنے کر دیا. تو ہم کو جو اہم بات ہے یہ اس وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو یہاں کہا گیا پڑھا گیا اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں خاص طور پہ یہ ایک درمیانی آیت ہے، آیت نمبر 11، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحت الانہار ذالک الفوز الکبیر. اصل کامیابی یہی ہے، یہ اصل کامیابی یہی ہے. اور آپ دیکھیں گے تو سورہ آل عمران جو ہے سورہ نمبر 3 ہے، اس کی آیت نمبر 185 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ دیکھو یہاں کی جو دنیا کے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہوا وہی کامیاب، اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں. دنیا کی زندگی تو کچھ دن کی ہے، دیکھ رہے ہیں نا آپ کسی تیزی سے، ہم صبح سے شام گزر جاتی ہے، ہفتہ گزر جاتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، سال گزر جاتا ہے. ابھی دیکھتے تھے کہ 2020 آئے، 2021 ہوگا، 2022 ہوگا، 2023 ہے، کچھ دن میں 2024 ہو جائے گا. ایسے سال تو ایسے بھاگ رہے ہیں، کچھ دن میں ہماری بھی زندگی ختم ہو جائے گی. یہ جو لوگ مظالم کر رہے ہیں نا، یہ لوگ بھی ختم ہو جائیں گے، جن پہ ظلم کر رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. چند دن کی زندگی، اس کے بعد اخروی زندگی جو آخرت کی ہے، جس میں ہمیشہ کی کامیابی ہے. فلسطین کے لوگوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ظلم سے ان کو محفوظ فرما دے، ان کے اوپر صبر اور اپنی رحمت نازل فرما دے. یہ چند دن کی زندگی ہے، جو بھی مظالم سے گزر رہے ہیں، تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، یہ تھوڑے دن میں ختم ہو جائیں گے. آخرت کی اخروی زندگی ہمیشہ کے لیے، اور ان کو شہادت کا درجہ ملے گا، اور یہ اوپر جائیں گے، جنت کے اعلیٰ مقامات پر رہیں گے. اور یہ ظلم کرنے والے ہیں، کچھ دن میں ان کا بھی حصہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد یہ جہنم کے جلتے ہوئے علاقوں میں رہیں گے انشاءاللہ. تو آج کی بات کو میں ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دعا کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ ساتھ ہم فلسطین کے جو لوگ میں گزر رہے ہیں ان کے تعلق سے بھی ہم دعا کریں گے انشاءاللہ. کوئی بات کرنا ہے تو آپ بیان کر دیں تاکہ پھر بعد دعا کر لوں گا. You need like a pillar or a post or a concrete thing. Yeah. And I don't have any of that, you know. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا
ويقينا صادقا وعملا متقبلا والدعاء مستجابا ونذر رحمة وفضلا دائما وأجرا عظيما ورزقا حلالا طيبا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا صادقا وقلبا منورا وتوبة نصوحة وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من الصادقين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ پاک ہماری ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے تقبل فاتح السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللہ تعالیٰ ہمارے پر امت مسلمہ پر اپنا رحم کرم فرمائے. اللہم انصرنا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہ پاک فلسطین پہ اس وقت جو مظالم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ اپنا رحم کرم فرمائیں. ان لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائیں. جو لوگ اس میں ختم ہو گئے اللہ تعالیٰ شہادت کا اعلیٰ درجہ ان کو عطا فرمائے. اللہ پاک جو تکالیف سے گزر رہے ہیں ان کے لیے تکالیف آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ جو ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو سل کر دے, ان کو مظالم سے روک دے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برکت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. ایک حصے میں اگر ایک کانٹی ہے سوئی چپ جاتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے. اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کے جو دلوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. ہم سارے صبح سے شام تک ہر نماز کے بعد بھی آپ کے سامنے ہاتھیں اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فلسطین کے حالات ٹھیک کر دے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برکت نازل فرما. دنیا میں کسی کے پاس کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ اس چیز کو روک سکے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنی رحمت سے ان کے اوپر اپنا فضل و کرم احسان سرفراز فرما دے. اللہ تعالیٰ جیسا اصحاب الفیل کا معاملہ آیا تھا, آسمانوں سے اپنے گرا کر جو ظلم کرنے والے تھے ان کو تباہ کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ بھی ایسی جو ظلم کرنے والے ہیں, مظالم کرنے والے, تکلیف پہنچانے والے, ان کے اوپر بھی آپ چاہیں تو ایک عذاب نازل فرما سکتے ہیں ان کو. اور جو اس وقت مصیبتوں سے گزر رہے ہیں, سفرنگ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما, ان کو صبر جمیل عطا فرما. ان کی جو تکالیف ہے ان کو کم ترین کر دے میرے مالک. ہم اور کچھ کر نہیں سکتے سوائے اس کے کہ آپ سے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور ہمارے سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہماری دعا کو قبول فرمائے. ہم جو کوشش کر رہے ہیں ان کو ہیلپ کرنے کی کوشش کریں, اس کوششوں کو بھی اپنی رحمت کے طرف قبول فرمائے. آمین رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.